نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی انبیاء سے کیسے ایسی کون سی خصوصیات عطا کی جو باقی انبیاء کے اندر وہ نہیں ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات الگ الگ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے، یعنی رسالت محمدی کی جو اہم اور بڑی بڑی خصوصیات ہیں ان کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت ہے عمومیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے محمد تو کہہ دے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے دوسرا۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت تھی۔ اسی طرح دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے گا۔ سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا آپ کو، اس لیے اب کسی دوسرے ضابطۂ حیات کی ضرورت نہیں۔ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے صرف اور صرف شریعت محمدی پر ہی عمل کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت کاملیت ہے، یعنی تکمیل دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی، آپ کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، اور اسی لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پورا کیا تم پر اپنا احسان، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اسی طرح چوتھی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی وہ ہے حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں میں سے یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہیں، کیونکہ ان میں بڑے بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کی کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڑبڑ ہو چکی ہیں کہ صحیح کا غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔
مگر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی آیات 1500 سال گزر جانے کے باوجود بھی بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، یعنی جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ویسے کا ویسا ہمارے پاس اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ویسے موجود ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ اسی طرح پانچویں خصوصیت ہے جامعیت۔ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی دور سے ہوتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے آپ کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسانوں خواہ وہ کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چھٹی خصوصیت ہے ہمہ گیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح ساتویں خصوصیت ہے رحمت للعالمین۔ رب العالمین نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح آٹھویں خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ صرف میرے لیے ہی تمام زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا۔ اسی طرح لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مسلمان جس جگہ جاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ سابقہ انبیاء اور رسولوں کے لیے عبادت کے لیے جگہ مخصوص ہوتی تھی۔ اسی طرح نویں اور آخری خصوصیت جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی وہ ہے ختم نبوت۔ سلسلہ نبوت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن اور سنت اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، ایک نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، یعنی یہ وہ تمام خصوصیات تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر میرا پسند آئے گا۔ اس حوالے سے اگر آپ اپنی قیمتی آراء دینا چاہیں یا کوئی اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے تو اس کومنٹ میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ